اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم باب دوم کے حصہ ایمانیات میں ملائکہ، آسمانی کتب اور آخرت پر ایمان سبق کی پڑھائی کریں گے اور اس کی مشق سوالات، مختصر سوالات اور تفصیلی سوالات کریں گے۔ پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ ملائکہ پر ایمان۔ ملائکہ ملک کی جمع ہے جس کا معنی فرشتہ ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں۔ فرشتوں کی اصل تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے رسولوں، آسمانی کتابوں، آخرت کے دن اور تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طرح فرشتوں پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی پابندی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا سورۃ التحریم کی آیت 6 میں فرمان ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ ترجمہ، وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی جس کا وہ انہیں حکم دیتا ہے، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے انسانی زندگی پر بہت گہرا اثر مرتب ہوتا ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے انسان یہ یقین کر لیتا ہے کہ فرشتے اس کے تمام اعمال کو محفوظ کر رہے ہیں، اور ایک دن انسان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ان اعمال کا جواب دینا ہے، چنانچہ انسان نیک اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح فرشتوں پر ایمان لانے سے انسان میں عزت نفس کا احساس پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا تھا۔ قرآن مجید کے مطابق فرشتے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد لے کر نازل ہوتے ہیں، لہٰذا فرشتوں پر ایمان لانے سے انسان مایوسی کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ مشکلات کے وقت فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نصرت اور مدد لے کر نازل ہوں گے۔ ایمانیات میں ہمارا اگلا عنوان ہے آسمانی کتب پر ایمان۔ آسمانی کتب پر ایمان رکھنا بنیادی عقیدہ ہے۔ آسمانی کتب سے مراد وہ کتابیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے رسولوں پر نازل فرمایا۔ یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء اکرام علیہ السلام پر آسمانی صحیفے اور کتابیں نازل فرمائیں، جن میں سے 4 کتابیں زیادہ مشہور ہیں۔ توراۃ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ان تمام کتابوں میں دین کی بنیادی تعلیمات جیسے توحید، رسالت، آخرت پر ایمان اور اعمال کی جزا و سزا وغیرہ مشترک ہیں، البتہ شریعت کے قوانین ہر کتاب میں الگ ہیں۔ قرآن مجید نے پہلی تمام کتابوں کے احکام کو منسوخ ختم کر دیا۔ اب ان کتابوں کے احکام پر عمل کرنا ضروری نہیں، بلکہ صرف قرآن مجید کے احکام و قوانین پر عمل کرنا ہی لازمی اور ضروری ہے۔ ایمانیات میں ہمارا آخرت پر ایمان، اس کی پڑھائی کرتے ہیں۔ عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے جو موت کے بعد شروع ہوگی۔ یہ ہمیشہ کی زندگی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے ان کے اعمال کا حساب لے گا۔ نیکوکاروں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا اور برے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ قرآن مجید میں بار بار عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کی تاکید کی گئی ہے۔ عقیدہ آخرت پر یقین انسانوں کو درس دیتا ہے کہ یہ دنیا عارضی اور ختم ہونے والی ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی، لہٰذا انسان اس دنیا میں جو اعمال کرے گا، ان اعمال کا پورا بدلہ انسان کو آخرت میں مل جائے گا۔ عقیدہ آخرت پر ایمان زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ عقیدہ آخرت پر ایمان جتنا گہرا اور مضبوط ہوگا، انسان کا کردار اور اخلاق اتنا ہی اچھا ہوگا، کیونکہ اسے یقین ہوگا کہ میں نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص ذمہ دار اور حقوق ادا کرنے والا بن جاتا ہے۔ اس میں اثار و قربانی جیسی صفات پیدا ہو جاتی ہیں اور اس کے اخلاق و کردار کی درستی ہو جاتی ہے۔ مشق کی طرف آتے ہیں۔ درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ ملک کا معنی ہے فرشتہ۔ دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے سجدہ کیا حضرت آدم کو۔
فرشتوں کے ہر وقت انسانی اعمال کو لکھنے سے انسان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، احساس ذمہ داری کا۔ تمام آسمانی کتابوں کے احکام منسوخ کرنے والی کتاب ہے قرآن مجید۔ آخرت سے مراد موت کے بعد کی زندگی ہے۔ سبق کے مختصر سوالات اور تفصیلی سوالات کی پڑھائی کرتے ہیں۔ ملائکہ، آسمانی کتب اور آخرت پر ایمان کے مختصر سوالات میں پہلا سوال ہے، فرشتوں پر ایمان لانے کی اہمیت بیان کریں۔ جواب، فرشتوں پر ایمان کی اہمیت۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے رسولوں، آسمانی کتابوں، آخرت کے دن اور تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طرح فرشتوں پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے انسانی زندگی پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انسان یہ یقین کر لیتا ہے فرشتے اس کے تمام اعمال کو محفوظ کر رہے ہیں اور ایک دن انسان نے اللہ کے سامنے ان اعمال کا جواب دینا ہے، چنانچہ انسان نیک اعمال کی طرف راغب ہوتا ہے۔ ایک اضافی سوال ہے، ملائکہ سے کیا مراد ہے؟ ملائکہ ملک کی جمع ہے جس کا معنی فرشتہ ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی پابندی کرتے ہیں۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ سورۃ تحریم کی آیت 6 کا۔ وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی، جس کا وہ انہیں حکم دیتا ہے، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ سوال ہے، فرشتوں پر ایمان کے 2 اثرات لکھیں۔ بنیادی شہ سرخی ہے فرشتوں پر ایمان کے اثرات۔ اس کے بعد پہلی شہ سرخی ہے نیک اعمال کی طرف راغب ہونا۔ فرشتوں پر ایمان سے انسان یہ یقین کر لیتا ہے کہ فرشتے اس کے تمام اعمال کو محفوظ کر رہے ہیں اور ایک دن انسان نے اللہ کے سامنے ان اعمال کا جواب دینا ہے، چنانچہ انسان نیک اعمال کی طرف راغب ہوتا ہے۔ دوسری شہ سرخی ہے عزت نفس کا احساس۔ فرشتوں پر ایمان سے انسان میں عزت نفس کا احساس پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا تھا۔ سوال ہے، 4 مشہور آسمانی کتابوں کے نام لکھیں۔ آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ ان میں سے مشہور 4 درج ذیل ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جو کہ آخری آسمانی کتاب ہے۔ سوال ہے، فرشتوں کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ فرشتوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں اور گناہوں سے پاک معصوم ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ، وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی، جس کا وہ انہیں حکم دیتا ہے، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ سوال ہے، عقیدہ آخرت کا معنی و مفہوم بیان کریں۔ سب سے پہلے ہم عقیدہ کا مفہوم دیکھتے ہیں کہ عقیدے سے مراد دل کا یقین اور ایمان ہے۔ آخرت کی معنی و مفہوم یہ ہیں کہ آخرت کے لغوی معنی بعد میں آنے یا آخر میں آنے والی چیز ہے۔ مفہوم شرعی اصطلاح میں آخرت کا مفہوم ہے کہ موجودہ زندگی سے موت کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اللہ کے حضور پیش کر کے اعمال کا محاسبہ کر کے جنت یا دوزخ کی شکل میں سزا یا جزا دی جائے گی، اس کو آخرت کہتے ہیں۔ عزیز طلباء، سبق کے تفصیلی 2 سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے، آسمانی کتب اور فرشتوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ وضاحت کریں۔ جواب میں ہم سب سے پہلے ایمان کی تعریف کریں گے کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ کسی بات کو سچے دل سے ماننا، زبان سے اس کا اقرار اور اس پر پختہ یقین رکھنا ایمان ہے۔ آسمانی کتب پر ایمان کیوں ضروری ہے، اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ آسمانی کتب پر ایمان رکھنا بنیادی عقیدہ ہے۔ ان سے مراد وہ کتابیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے رسولوں پر نازل فرمایا۔ یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ آسمانی کتب، اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء پر آسمانی صحیفے اور کتابیں نازل فرمائیں۔ ان میں 4 مشہور کتب ہیں، جن میں سے تورات حضرت موسیٰ، زبور حضرت داؤد، انجیل حضرت عیسیٰ اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آسمانی کتب پر ایمان کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے، اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس میں ہمیں بنیادی دینی تعلیمات بتائی جاتی ہیں۔ ان تمام کتابوں میں دین کی بنیادی تعلیمات جیسے توحید، رسالت، آخرت پر ایمان اور اعمال کی جزا اور سزا وغیرہ مشترک ہیں۔ البتہ شریعت کے قوانین ہر کتاب میں الگ ہیں۔ تمام کتابوں پر ایمان اور بحیثیت مسلمان آخری امت آخری کتاب قرآن مجید کے احکام و قوانین پر عمل کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ دوسرا حصہ ہے، فرشتوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ تو فرشتے، اس کی ہیڈنگ ہے فرشتوں پر ایمان۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے رسولوں، آسمانی کتابوں، آخرت کے دن اور تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طرح فرشتوں پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ فرشتے اللہ کے ہر حکم کی پابندی کرتے ہیں۔
ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اگر ہم ایمان لائیں گے تو نیک اعمال کی طرف راغب ہوں گے۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے انسان یہ یقین کر لیتا ہے کہ فرشتے اس کے تمام اعمال کو محفوظ کر رہے ہیں اور ایک دن انسان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ان اعمال کا جواب دینا ہے، چنانچہ انسان نیک اعمال شروع کر دیتا ہے۔ دوسرا، انسان کو عزت نفس کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ انسان میں عزت نفس کا احساس پیدا ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا تھا۔ فرشتوں پر ایمان اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ کی نصرت اور مدد کا یقین ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کے مطابق فرشتے اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد لے کر نازل ہوتے ہیں، لہٰذا فرشتوں پر ایمان لانے سے انسان مایوسی کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ مشکلات میں فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نصرت و مدد لے کر نازل ہوں گے۔ حاصل کلام ہے، تمام بنیادی اسلامی عقائد کی طرح آسمانی کتابوں اور فرشتوں پر ایمان لانا بھی دارا اسلام میں داخل ہونے کے لیے لازمی ہے۔ دوسرا سوال ہے، عقیدہ آخرت کی اہمیت اور انسانی زندگی پر اس کے اثرات تحریر کریں۔ ہیڈنگ ہے، عقیدہ آخرت کی اہمیت۔ عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے جو موت کے بعد شروع ہوگی۔ یہ ہمیشہ کی زندگی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے ان کے اعمال کا حساب لے گا۔ نیکوکاروں کو جنت میں بھیجا جائے گا اور برے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ قرآن مجید میں بھی بار بار عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کی تاکید کی گئی ہے۔ اب عقیدہ آخرت پر ایمان لا کے اس کے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس کو ہم پیراگراف کی بجائے اگر شہ سرخیوں کی شکل میں لکھیں گے تو جواب زیادہ خوبصورت لگے گا۔ پہلا ہے، عارضی زندگی کا احساس۔ عقیدہ آخرت پر یقین انسانوں کو درس دیتا ہے کہ یہ دنیا عارضی اور ختم ہونے والی ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی۔ انسان اس دنیا میں جو اعمال کرے گا، ان اعمال کا پورا بدلہ انسان کو آخرت میں مل جائے گا۔ دوسرا ہے، پختہ ایمان۔ عقیدہ آخرت پر ایمان زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس عقیدے پر ایمان جتنا گہرا اور مضبوط ہوگا، انسان کا کردار اور اخلاق اتنا ہی اچھا ہوگا، کیونکہ اسے یقین ہوگا کہ میں نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تیسرا ہے کہ اعلیٰ صفات۔ ایسا شخص ذمہ دار اور حقوق ادا کرنے والا بن جاتا ہے۔ اس میں اثار و قربانی جیسی اعلیٰ صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کے اخلاق و کردار مثالی بن جاتے ہیں۔ چوتھا ہے، گناہوں سے نفرت۔ اعمال کے جزا و سزا کے تصور سے انسان کو گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ عقیدہ آخرت کی اہمیت اور انسانی زندگی پر اس کے اثرات کے سوال کے ساتھ ہی ہمارے سبق کی پڑھائی اور مشق کا کام مکمل ہوا۔ امید ہے تمام طلباء اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لیں گے۔